خداوند یسوع مسیح کے نہایت ہی عظیم اور جلالی نام میں تمام ریما ٹی وی دیکھنے والے عزیزوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر جیری جارج ہے اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں ریما ٹی وی کے لیے، جس کے وسیلہ سے خدا کا کلام پھیل رہا ہے اور اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے بہت سے لوگ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے کو ہیں وہ ہے کرسمس، اور کرسمس جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر منایا جانے والا سب سے بڑا تہوار ہے، کیونکہ یہ اس ہستی کی پیدائش کا دن ہے جس نے کرسمس کو وجود بخشا، جو دنیا کا نور اور خداوندوں کا خداوند ہے، جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آج ہم اسی ہستی کی پیدائش، اس کی شان اور اس کی پیدائش کا جو مقصد ہے اس کی بابت بات چیت کریں گے۔ آئیے ایک حوالہ خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور 18ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، متی رسول نے اس پیسج میں یہ بیان کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ کس طرح ہوئی، اور اس کا جو سیاق و سباق ہے، اس کے سیاق و سباق میں متی رسول نے خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ تحریر کیا ہے، جو کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور جس کو لکھنے کا خاص ایک مقصد ہے، کیونکہ متی رسول خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کرتا ہے، اور یہ نسب نامہ جو ہے یہ شاہی نسب نامہ ہے، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک نسب نامے کی بڑی اہمیت تھی، اور وہ داؤد کی نسل سے آنے والے بادشاہ کے منتظر تھے، اور متی رسول اس نسب نامے کو لکھ کر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بادشاہ جو داؤد کی نسل سے آنے والا تھا وہ یہی ہے۔ اور اس نسب نامے کا
ایک مطلب اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے تاکہ ظاہر کیا جائے کہ مسیح کی جو پیدائش ہے یہ دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ کیونکہ جب ہم اس نسب نامے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے عظیم لوگوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک انسان سے ایک انسان پیدا ہوا، ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا، یوں ایک پوری لسٹ ہمیں یہاں پر ملتی ہے۔ لیکن ان سبوں کی جو پیدائش ہے وہ فطری پیدائش ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان کا پیدا ہونا۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی بات کرتے ہیں تو مسیح کی پیدائش باقی تمام لوگوں کی پیدائش سے منفرد ہے اور مختلف ہے۔ مسیح کی جو پیدائش ہے اس کائنات میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں بڑے بڑے نامور فاتح پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے نامور عظیم بادشاہ، بڑے بڑے انبیاء کرام کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن جس طور سے مسیح کی پیدائش ہوئی ہے اس طرح سے اور کسی کی پیدائش نہیں ہوئی۔ عام طور پر کسی بھی انسان کی پیدائش میں 3 چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ نمبر 1 انسانی ارادہ، نمبر 2 انسانی خون، اور نمبر 3 جنسی تعلق۔ لیکن مسیح کی پیدائش نہ تو انسانی ارادے کے باعث، نہ ہی جنسی تعلق کا نتیجہ ہے، اور نہ ہی اس میں کسی گناہگار کا خون شامل ہے۔ مسیح کی جو پیدائش ہے وہ سراسر روح القدس کی قدرت سے ہوئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور دوسری بات، کسی بھی شخص کی جو پیدائش ہے دراصل یہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ پیدائش کا مطلب ہی یہ ہے آغاز، ابتدا، شروعات۔ لیکن جب ہم مسیح خداوند کی بات کرتے ہیں، مسیح کی پیدائش کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مسیح کا آغاز ہوا یا وہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے، کولوسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ ایک دن یہودیوں سے بات چیت کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا۔ تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ تیری عمر تو ابھی 50 کی بھی نہیں، تو پھر کیا تو نے ہمارے باپ ابراہم کو دیکھا؟ تو مسیح نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ اب گرامر کی روح سے اگر دیکھا جائے تو خداوند کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں تھا، لیکن خداوند نے کہا کہ میں ہوں۔ تو عزیزو یہ کوئی گرامیٹک مسٹیک نہیں ہے۔ دراصل خداوند یسوع مسیح یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب موسیٰ کی ملاقات جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا سے ہوئی اور اس نے خدا کا نام پوچھا تو خدا نے اس سے بتایا کہ میرا نام جو ہے وہ ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ تو یہودی جانتے تھے کہ میں ہوں خدا کا نام ہے، اور دوسرے لفظوں میں خداوند یسوع مسیح دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہم کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ سو عزیزو، یسوع بیت لحم کی چرنی میں پیدا ہونے سے پہلے ہی موجود ہے، کیونکہ اس کی بابت لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور کلام مجسم ہوا۔ سو خداوند یسوع مسیح ابتدا سے ہے، ازل سے ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ مسیح کے تجسم سے پہلے پرانے عہد نامہ میں ہم مسیح کا ظہور دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب
ابراہم کی ملاقات پیدائش 18ویں باب میں ایک شخص سے ہوئی جس نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مسیح کا تجسم سے پہلے ظہور ہے۔ پھر یعقوب جس شخص سے ساری رات کشتی لڑتا رہا، جس نے اسے برکت دی پیدائش 32 باب میں، وہ بھی مسیح کا ظہور ہے تجسم سے پہلے۔ پھر موسیٰ پر آگ میں جلتی ہوئی جھاڑی پر ظاہر ہونے والا، یہ بھی مسیح کا ظہور کہا جاتا ہے۔ پھر یشوع کو خداوند کے لشکر کے سردار کی حیثیت سے ملنے والا ایک شخص یشوع 5:15 میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جدعون کو بلوت کے درخت کے نیچے ملنے والا ایک شخص، اور سمسون کے والدین سے ملاقات کرنے والا شخص۔ جب سمسون کے والدین نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے، اور یہ نام عجیب، مشیر، یہ مسیح خداوند کا نام ہے۔ اور پھر جب سدرک، میثک اور عبدنجو کو جب آگ کی بھٹی میں پھینک دیا گیا، تو ان کو بچانے والا چوتھا شخص، جس کی صورت الہ زادہ کی سی تھی، جو خدا کے بیٹے کی مانند تھا، دراصل وہ خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہے تجسم سے پہلے۔ تو مسیح خداوند کی پیدائش کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کرسمس پر پیدائش سے مراد یہ نہیں کہ مسیح کا اس روز آغاز ہوا یا اس کی شروعات ہوئی، بلکہ مسیح تو ابتدا سے موجود ہے۔ وہی مسیح جو مختلف شخصیات کو مختلف مقاصد کے لیے ان پر ظاہر ہوتا رہا، وہ پہلے سے موجود ہے۔ وہ یسوع، وہ خدا کا کلام مجسم ہو کر انسانی تاریخ میں داخل ہوا، اور اس نے تاریخ کو بدل کے رکھ دیا اور تاریخ کے 2 حصے کر دیے۔ ہاللیلویا۔ مسیح کی پیدائش جو ہے یہ معمول کی پیدائش سے فرق ہے۔ دنیا میں کوئی شخص اپنی پیدائش سے پہلے موجود نہیں ہے۔ یہ مسیح کی پیدائش ہے جس میں پوری کائنات حرکت میں آ گئی۔ ستارے نے مجوسیوں کی رہنمائی کی۔ کہتے ہیں کہ ستارے چلتے نہیں، لیکن جس روز مسیح کی پیدائش ہوئی اس دن ستارے نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ ہاللیلویا۔ پھر فرشتے چرواہوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ بائبل میں کئی لوگوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کی معرفت خوشخبری دی گئی، لیکن مسیح کی پیدائش پر بھی اور پیدائش کے بعد بھی فرشتوں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت سرگرم تھے اور خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ انہوں نے چرواہوں کو یہ گڈ نیوز دی اور کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ ہاللیلویا۔ مسیح کی پیدائش سب سے مختلف ہے، کیونکہ ہمارا یسوع ہے ہی سب سے مختلف، سب سے منفرد ہے۔ اس کی مانند، اس کے جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، مسیح کے جیسا، اس کی مانند آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ 4 ایسی باتیں ہیں جو مسیح میں ہیں، جو یونیک ہیں، جو مسیح کو سب سے منفرد کرتی ہیں، جو اور کسی میں نہ تو ہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہیں۔ اور وہ پہلی بات ہے مسیح کا تجسم، جو کہ ایک کنواری سے پیدا ہوا اور روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ اس طور سے آج تک نہ تو کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ دوسری بات، مسیح کی مصلوبیت۔ صلیب پر جتنے مجرموں کو مصلوب کیا جاتا تھا، وہ سب اپنے ہی گناہوں کے سبب سے مصلوب کیے جاتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کسی اپنے گناہ کے سبب سے مصلوب نہیں کیا گیا، بلکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے سبب سے مصلوب کیا گیا۔ اس کی بابت یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو تمام جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اس نے کہا، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ وہ پاک اور بے عیب ہے۔
اور یہ سچ ہے، نہ سردار کاہن، نہ یہودی، نہ پلاطوس، اور نہ ہی کوئی شخص اس میں کوئی عیب یا گناہ ثابت نہ کر سکا۔ اور اس پر جو الزام لگا، الزام بھی کیا لگا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو مسیح کی مصلوبیت دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر تیسری بات، مسیح کا جی اٹھنا۔ ہسٹری میں بعض لوگ مردوں میں سے زندہ کیے گئے، لیکن بعد میں وہ پھر مر گئے۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو مسیح خداوند بھی اگرچہ مر گیا، یروشلم میں اسے ایک غار میں، ایک قبر میں رکھ دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر پر ایک رومی مہر لگا دی گئی، سپاہیوں کا پہرا بٹھا دیا گیا، ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ تیسرے دن بڑی قدرت اور جلال اور غیر فانی بدن سمیت میرا اور آپ کا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں وہ یہ لکھتا ہے کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا اور مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ پریز گاڈ۔ ہاللیلویہ۔ اور چوتھی بات، مسیح کی آمد ثانی۔ اس دنیا میں بہت سے آئے اور چلے گئے، اور کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ سو عزیزو، یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا جلال ہے کہ اس کی مانند کوئی بھی نہیں۔ اور اسی کی پیدائش کا ہم جشن مناتے ہیں، جسے ہم کرسمس کہتے ہیں۔ اور اس کے جیسا تو نام بھی کسی کا نہیں ہے۔ یسوع نام، بائبل میں لکھا ہے کہ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، جس نام کا اقرار ہر ایک زبان کرتی ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے۔ لکھا ہے کہ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ اس کے نام میں برکت ہے، اس کے نام میں قدرت ہے، اور یہ قدرت صرف میرے اور آپ کے یسوع نام میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو عزیزو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیح کی پیدائش، اور اس کی پیدائش سب سے مختلف اور منفرد ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف اس کی پیدائش مختلف اور منفرد ہے، بلکہ وہ شخصیت منفرد اور مختلف ہے۔ اس کے جیسا، اس کی مانند کوئی نہیں۔ اس کی کیا شان ہے، اس کا کیا جلال ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ وہ عظیم ہے، مبارک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور تیسری بات، اس کی پیدائش کا مقصد۔ ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا خداوند کے کلام میں، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ مسیح کی پیدائش کا بنیادی مقصد گناہ گاروں کو ان کے گناہ سے نجات دینا ہے۔ عزیزو، کرسمس کا مقصد گناہوں سے نجات دینا،
گناہ کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہمارٹیا، جس کا مطلب ہے نشان سے ہٹ جانا، نشانے کا چوک جانا۔ اور ہامر سے ہمارا انگلش ورڈ ہیمر نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہتھوڑا۔ تو جس طرح ہتھوڑا لکڑی کو اور پتھر کو توڑ ڈالتا اور اسے الگ کر دیتا اور جدا کر دیتا ہے، اسی طرح گناہ جب زندگی میں آتا ہے تو گناہ کا ہتھوڑا خدا اور انسان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور جس کے سبب سے انسان کا اور خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا، انسان خدا کے جلال سے محروم ہو کر تاریکی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح گناہوں سے نجات دیتا ہے، وہ خدا اور انسان کے رشتے کو بحال کرتا ہے۔ اسی لیے وہ آیا، جان دی، کفارہ دیا، خون بہایا، تاکہ ہر شخص اس پر ایمان لا کر گناہوں سے بچ جائے، نجات پا جائے اور زندگی کا وارث بن جائے۔ سو عزیزو، اگر کسی شخص کی زندگی میں یسوع آ چکا ہے، وہ یسوع کے کفارے پر ایمان لا چکا ہے، گناہوں سے توبہ کر لی ہے، مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، تو پھر اس کا ہر روز ہی کرسمس ہے۔ لیکن اگر کسی نے توبہ نہیں کی، اس کے آنے کے مقصد کو پورا نہیں کیا، گناہوں سے نجات نہیں پائی، تو اس کرسمس کے موقع پر میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، توبہ کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور حقیقی نجات پا کر حقیقی کرسمس کو اس بار سیلیبریٹ کریں، اور خداوند آپ کو برکت دے گا۔ سو میری دعا ہے کہ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم مسیح کے اس کی پیدائش کے مقصد کو اور کرسمس کو حقیقی طور پر سمجھیں اور جانیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں گے۔ خداوند قادر مطلق خدا، آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے، جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، جو کرسمس پر اسی لیے اس دنیا پر آیا تاکہ ہر ایک انسان کے گناہوں کا کفارہ دے، تاکہ ہر شخص گناہوں سے نجات پائے۔ خداوند میری دعا ہے کہ یہ کلام جس نے سنا ہے، خداوند یہ کلام اس کی زندگی میں جڑ پکڑے، اسے چھو جائے، اور وہ خداوند یسوع مسیح تیرے آنے کے مقصد کو حقیقی طور پر جان جائے، سمجھ جائے، اور اپنی زندگی تجھے دے کر اے خدا اس روئے زمین پر حقیقی کرسمس کو منائے اور شادمان زندگی بسر کرے۔ خداوند میں ریما ٹی وی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اس کی ساری ٹیم کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اے خدا ہمیشہ یہ چینل بہتوں کی نجات کے لیے یوں ہی استعمال ہوتا رہے۔ یہ سب کچھ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ سو خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ ہیپی کرسمس، گاڈ بلیس یو۔